السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ صبا بھاگو، پیچھے مت دیکھنا، بس بھاگو۔ اس کی ڈوبتی ہوئی آواز نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ نہیں علی، میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں چیخی لیکن میرے پیر زمین میں گڑ چکے تھے اور میں ہل بھی نہیں سکی۔ میری قسم ہے تمہیں صبا، جاؤ ورنہ وہ لوگ آ جائیں گے۔ اس نے کراہتے ہوئے کہا تو میرا دل جیسے بند ہو گیا۔ میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس سے میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ سفید ٹائلوں پر سرخ مایا کے قطرے گر رہے تھے اور اس کے سینے سے بہتا ہوا گرم سیال میرے ہاتھوں پر لگ چکا تھا۔ دور کہیں فضا میں تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی اور ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ یہ منظر کیا تھا؟ یہ کوئی خواب تھا یا آنے والے وقت کی کوئی بھیانک حقیقت؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرا دشمن ہے یا مسیحا۔ بس اتنا پتا تھا کہ اس لمحے مجھے اپنی جان سے زیادہ اس کی فکر ہو رہی تھی۔ ابھی یہ دھندلا سا منظر میری آنکھوں کے سامنے ناچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کرخت آواز نے مجھے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ صبا، علی کو چائے دے آؤ، کب سے اپنے کمرے میں بیٹھا سر دبا رہا ہے۔ چچی بیگم نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر حکم صادر کیا اور ہاتھ میں پکڑا سبزی کا تھیلا شیلف پر رکھ دیا۔ میں نہیں جاؤں گی اس کے پاس چچی، وہ بہت خطرناک ہے۔ صبا کے ہاتھ سے برتن چھوٹتے چھوٹتے بچا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا، کیونکہ علی کا نام سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چچی کے کہنے پر اس کا چہرہ سفید کیوں پڑ گیا ہے اور یہ خطرناک کیا ہوتا ہے؟ شوہر ہے تمہارا، کوئی جلاد نہیں ہے، چچی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے ڈانٹا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ صبا علی سے کتنا ڈرتی ہے۔ نام کا شوہر ہے۔ صبا نے بے رخی سے منہ موڑ کر بڑبڑاتے ہوئے ٹرے تیار کرنی شروع کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ چچی سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر علی کو چائے وقت پر نہ ملی تو وہ پورے گھر کا سکون برباد کر دے گا۔ جلدی کرو، میں ذرا باہر لان میں جا رہی ہوں مالی کو دیکھنے، تم چائے دے کر فوراً نیچے آ جانا۔ چچی یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی تو صبا نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کی پیالی اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ یا اللہ میری مدد کرنا، اس شخص کے سامنے میری زبان ہی بند ہو جاتی ہے۔ صبا نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور علی کے کمرے کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ اسے اندر سے کسی کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے وہ فائل آج شام تک چاہیے، اگر کام نہیں ہوا تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ علی کی بھاری اور رعبدار آواز بند دروازے کے باہر بھی صبا کا دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ شخص گھر میں بھی سکون سے نہیں رہتا، پتہ نہیں کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں ہر وقت دھمکیاں دینی پڑتی ہیں۔ صبا نے نفرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سوچا اور واپسی کے لیے مڑنے ہی لگی تھی کہ اسے خیال آیا کہ اگر چائے نہ دی تو علی اسے ہی ڈانٹنے گا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی جان؟ نام کا شوہر؟ ابھی صبا دروازے کے باہر ہی تذبذب میں کھڑی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور ایک بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ صبا کی سانس خشک ہو گئی اور آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس کے پیچھے کھڑے شخص کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ علی کی گرم سانسیں اس کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ اگر میں صرف نام کا شوہر ہوتا تو اس وقت تم میرے حصار میں نہ ہوتی صبا۔ علی نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو صبا نے فوراً پلٹ کر اسے دھکا دینے کی ناکام کوشش کی۔ آپ یہاں کب آئے؟ میں تو چائے لے کر جا رہی تھی۔ یہ شرافت نہیں ہے علی صاحب، صبا نے ہکلاتے ہوئے کہا اور اپنی شال درست کی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ شرافت کا درس مجھے وہ لڑکی دے رہی ہے جو پیٹھ پیچھے اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے۔ سنو صبا، یہ جو خوف تم پالے بیٹھی ہو نا، اسے سنبھال کر رکھو،
کیونکہ اگر میں واقعی خطرناک بن گیا تو تم اس گھر میں بھی محفوظ نہیں رہو گی۔ علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا 6 فٹ لمبا قد اور کثرتی جسم صبا کے لیے کسی دیوار سے کم نہیں تھا۔ میں نے کوئی برائی نہیں کی، بس سچ کہا تھا۔ آپ نے مجھے کبھی بیوی سمجھا ہی کب ہے؟ اور چائے پکڑیں، مجھے نیچے جانا ہے۔ صبا نے ہمت مجتمع کر کے کہا اور ٹرے اس کی طرف بڑھا دی، لیکن اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ نیچے جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کمرے میں رکھو چائے اور میرا سر بھی دباؤ۔ تمہیں چچی نے بتایا نہیں کہ میرے سر میں درد ہے؟ علی نے حکم دیا اور خود دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ صبا بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ یہ شخص مجھے پاگل کر دے گا۔ ایک تو زبردستی کی شادی اور اوپر سے یہ ظالمانہ رویہ۔ صبا نے پیر پٹکا اور بادل ناخواستہ کمرے میں داخل ہوئی، جہاں علی صوفے پر نیم دراز ہو چکا تھا اور آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ رکھتی ہے چائے، میں جا رہی ہوں۔ صبا نے میز پر ٹرے رکھی اور بھاگنے والے انداز سے مڑی ہی تھی کہ علی نے اس کی کلائی تھام لی۔ میں نے کچھ اور بھی کہا تھا صبا بیوی، یا تمہارے کانوں تک میری آواز نہیں پہنچی؟ علی نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے کے کنارے پر گر گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ ہمیشہ طاقت کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ علی نے اس کی نم آنکھیں دیکھی تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، لیکن اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ طاقت کا استعمال تب کرتا ہوں جب سیدھی زبان سمجھ نہ آئے۔ میرے سر میں شدید درد ہے، چپ چاپ ادھر بیٹھو اور سر دباؤ، اور خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا۔ علی نے اسے سختی سے تنبیہ کی اور دوبارہ آنکھیں موند لی۔ ظالم انسان، صبا نے زیر لب کہا اور ڈرتے ڈرتے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے ماتھے اور کن پٹیوں کو دبانا شروع کیا۔ علی کے چہرے کے سخت تاثرات کچھ نرم پڑنے لگے۔ صبا، اگر تم اسی طرح خاموشی سے میری بات مانتی رہو تو شاید میں تمہارے لیے اتنا برا ثابت نہ ہوں جتنا تم سمجھتی ہو۔ کچھ دیر بعد علی نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی سختی نہیں تھی۔ آپ کی اچھائی صرف تب تک ہے جب تک آپ کا حکم مانا جائے۔ جس دن میں نے اپنی مرضی کی، آپ وہی کریں گے جو اس رات کیا تھا۔ صبا کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اسے شادی کی وہ رات یاد آ گئی جب علی نے اپنا خاص ہتھیار صاف کرتے ہوئے اسے دھمکی دی تھی۔ پرانی باتوں کو کریدنے کی عادت چھوڑ دو۔ میں جو بھی کرتا ہوں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ چچی آج کل کس سے فون پر لمبی باتیں کرتی ہیں؟ علی نے اچانک موضوع بدلا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں صبا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مجھے کیا پتا، وہ تو بس گھر کے سودے سلف کے لیے فون کرتی ہوں گی یا کسی رشتہ دار کو۔ آپ اپنی ہی چچی پر شک کیوں کر رہے ہیں؟ صبا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اس کے لیے چچی ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ شک کرنا میرا کام بھی ہے اور مجبوری بھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے صبا کہ ہمارے ارد گرد کیسے کیسے سانپ چھپے بیٹھے ہیں۔ اور ہاں، کل سے تم اکیلی چھت پر نہیں جاؤ گی۔ علی نے ایک نیا حکم صادر کرتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ حد ہوتی ہے شک کی بھی۔ اب میں اپنے ہی گھر کی چھت پر نہیں جا سکتی۔ مجھے قیدی بنا کر رکھ دیا ہے آپ نے، آخر مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ صبا کا صبر جواب دے گیا اور وہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ مسئلہ میری دشمنیاں ہیں صبا۔ میرے کاروبار میں بہت سے لوگ میرے جانی دشمن ہیں اور تم میری کمزوری بن سکتی ہو، اس لیے جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، ورنہ کمرے سے نکلنا بھی بند کر دوں گا۔ علی نے سنجیدگی سے کہا اور کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ کمزوری؟ میں آپ کی کمزوری ہوں؟ آپ کو تو فرق بھی نہیں پڑتا کہ میں جیوں یا مروں۔
सबा ने तंजिया हंसी के साथ कहा। उसे अली की बातों पर जरा भी यकीन नहीं आया था। मरने की बातें मत किया करो मेरे सामने, जाओ अब नीचे, मुझे कुछ ज़रूरी कॉल्स करनी है। अली का मूड फिर से खराब हो गया और उसने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा। अल्लाह हाफिज, सबा ने मुख्तसिर कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर निकली उसने सुख का सांस लिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि कमरे के अंदर अली अब किससे मुखातिब था। हाँ नसीर, सिक्योरिटी बढ़ा दो, मुझे शक है कि वो लोग सबा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ने हवेली के आस पास भी पर मारा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अली ने फोन पर धाड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में वो वहशत थी जो सिर्फ दुश्मनों के लिए मखसूस थी। जी बॉस, लेकिन चची बेगम का क्या करना है? हमारी इत्तलात के मुताबिक वो जायदाद के कागजात ढूंढ रही हैं। दूसरी तरफ से नसीर ने मोहतात अंदाज में इत्तला दी। उन पर नजर रखो, फिलहाल मैं सबा को कुछ नहीं बता सकता। वो पहले ही मुझसे डरती है, सच जान लेगी तो शायद उसका दिल बंद हो जाए। बस तुम पहरा सख्त रखो। अली ने फोन बंद किया और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर छत को घूरने लगा। उसकी जिंदगी कांटों का बिस्तर थी, जहां उसे अपनी बीवी को बचाने के लिए उसका मुजरिम बनना पड़ रहा था। क्या हुआ सबा, इतना वक्त क्यों लगा दिया? सबा जैसे ही किचन में वापस आई, चची ने सवालिया नजरों से उसे देखा। कुछ नहीं चची, बस उन्होंने कुछ काम कह दिया था। आप बताएं, रात के खाने में क्या बनाना है? सबा ने बात टाली और फ्रिज से सब्जियां निकालने लगी। मैंने सुना है अली का कारोबार कुछ ठीक नहीं चल रहा। आजकल बहुत दुश्मनियां पाल ली हैं उस लड़के ने। कहीं ऐसा ना हो कि उस आग में हम भी जल जाएं। चची ने सबा के करीब आकर सरगोशी के अंदाज में कहा। वो सबा के दिल में अली का खौफ मजीद पक्का करना चाहती थी। वो कह रहे थे कि कोई खतरा है, इसलिए मुझे छत पर जाने से मना किया है। सबा ने सादा लोही में बात बता दी। देखा, मैं ना कहती थी, जरूर कोई बड़ा जुर्म किया है उसने। सबा बेटी, तुम्हें अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ मौका मिलते ही अपने भाई के पास चली जाओ। चची ने फौरन अपना दाव खेला। लेकिन भाई तो दुबई में है, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, और अली मुझे जाने भी तो नहीं देंगे। सबा ने परेशानी से कहा। वो वाकई घबरा गई थी। इसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे पास एक रास्ता है, बस तुम तैयार रहना। जल्द ही वो मौका आएगा जब तुम इस कैद खाने से आज़ाद हो जाओगी। चची ने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा और वहां से हट गई। सबा उनकी बातों का मतलब ना समझ सकी, लेकिन उसके दिल में अनजाना खौफ बैठ गया। क्या वाकई मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? सबा ने अपने कमरे में टहलते हुए खुद से सवाल किया, क्योंकि चची की बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। तुम्हें फैसला करना होगा सबा, क्योंकि अगर तुम यहाँ रही तो अली की दुश्मनी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। चची की कही हुई ये बात उसे बार बार खौफजदा कर रही थी और उसे लग रहा था कि इस हवेली की ऊंची दीवारें उसे निगलने के लिए तैयार खड़ी हैं। मैं अली से बात करके देखती हूँ, शायद वो मुझे समझ सके। सबा ने एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन फिर उसे अली का गुस्से से भरा चेहरा याद आ गया, जिस पर रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम अभी तक जाग रही हो और ये बत्ती क्यों जल रही है? अचानक दरवाज़ा खुला और अली अंदर दाखिल हुआ तो सबा बुरी तरह हड़बड़ा गई, क्योंकि वह अपने ख्यालात में इस कदर गुम थी कि उसे अली के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दी। नहीं, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहल रही थी। सबा ने जल्दी से जवाब दिया और नजरें झुका ली, क्योंकि अली की गहरी स्याह आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे उसके अंदर छुपे मंसूबे को पढ़ रही हों।
मुझसे झूठ से सख्त नफरत है सबा, और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी गहरी सोच में गुम थी। खैर ये दवा खा लो, सर दर्द की है। अली ने मेज पर पानी का ग्लास और गोली रखते हुए कहा, और खुद सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा। खामोशी से दवा खा लो, वरना मुझे खिलाने का तरीका भी आता है। अली ने सख्ती से कहा। जब सबा ने इनकार करने की कोशिश की तो उसने सहम कर फौरन गोली निकल ली, क्योंकि वो जानती थी कि अली अपनी बात मनवाना जानता है। कल सुबह मुझे एक ज़रूरी काम के लिए शहर से बाहर जाना है, इसलिए मैं घर पर नहीं हूँगा। तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। अली ने लेटते हुए हुक्म सादिर किया तो सबा का दिल जोर से धड़का, क्योंकि चची ने उसे कल का ही वक्त दिया था। जी ठीक है, मैं नहीं निकलूंगी, सबा ने दबी आवाज में कहा और बत्ती बंद करके बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज रात का वक्त बेहतरीन है सबा। अली शहर से बाहर जा रहा है और मैंने पिछले दरवाजे की चाबी का इंतजाम कर लिया है। अगली सुबह अली के जाते ही चची किचन में आई और सबा के कान में सरगोशी की, जिससे सबा के हाथ से चाय का कप हिल गया। लेकिन चची, अगर अली को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं नहीं जा सकती, सबा ने खौफसदा होकर कहा, क्योंकि रात वाला अली का रवैया उसके जहन पर सवार था। अरे पगली, वो तुझे वैसे भी मार देगा। ये मौका है अपनी जान बचाने का। बस रात के 12 बजे जब सब सो जाएं तो तुम तैयार रहना। चची ने उसे बाजू से पकड़ कर झंझोड़ा और अपनी बात मनवा कर ही दम लिया। ये बैग में क्या छुपा रही हो सबा? दोपहर के वक्त जब सबा अपने कपड़े एक थैले में डाल रही थी तो अचानक पीछे से मुलाजमा की आवाज आई, जिससे उसकी जान ही निकल गई। ये तो बस मेरे पुराने कपड़े हैं जो मैं गरीबों को देने के लिए अलग कर रही थी। सबा ने फौरन बहाना बनाया और बैग को पलंग के नीचे सरका दिया। बीबी जी, साहब जी ने फोन किया था और पूछा है कि आप क्या कर रही हैं। मैं क्या बताऊं? मुलाजमा ने मशकूक नजरों से देखते हुए पूछा। कह दो कि मैं सो रही हूं, और खबरदार जो उन्हें कुछ और बताया। सबा ने सख्ती से कहा और मुलाजमा सर हिलाकर बाहर चली गई। क्या सब इंतजाम हो गया है नसीर? दूसरी तरफ शहर के एक दफ्तर में बैठे अली ने अपने मुहाफिज से पूछा, जो उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। जी साहब, सब काबू में है। चची बेगम ने पिछले गेट के चौकीदार को छुट्टी दे दी है और गाड़ी का इंतजाम भी कर लिया है। नसीर ने इत्तला दी तो अली के चेहरे पर एक तलख मुस्कुराहट उभरी। उन्हें लग रहा है कि वो मेरी आंखों में धूल झोंक देंगी। उन्हें खेलने दो अपना खेल, आज रात सबका हिसाब हो जाएगा। अली ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। गाड़ी तैयार है सबा, जल्दी आओ। रात के घुप अंधेरे में चची ने सबा के कमरे का दरवाजा खोला और उसे हाथ के इशारे से बुलाया। मैं बहुत डर रही हूँ चची, कहीं कोई जाग न रहा हो, सबा ने कांपती हुई आवाज में कहा और अपना बैग उठाया। कोई नहीं जाग रहा, सबको मैंने नींद की गोलियां मिलाकर दूध पिला दिया है, बस तुम निकलो। चची ने उसे तसल्ली दी और वो दोनों दबे पांव सीढ़ियों से उतरकर सीधा पिछले गेट की तरफ बढ़ी, जहां एक स्याह गाड़ी उनकी मुंतजिर थी। तुम जाओ सबा, ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देगा, मैं बाद में आऊंगी, चची ने जल्दी से कहा और गेट बंद करने लगी। कौन है गाड़ी में? सबा ने डरते डरते पिछली सीट का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बैठ जाओ बीबी जी, वक्त कम है, ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा। तो सबा जल्दी से अंदर बैठ गई। गाड़ी तेजी से अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगी। सबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अली की कैद से आज़ाद हो गई है। भाई को फोन कर दें कि मैं आ रही हूँ, सबा ने ड्राइवर से कहा। भाई तक पहुंचने के लिए जिंदा रहना जरूरी है सबा बीबी। अचानक ड्राइवर ने एक अजीब सी बात की और गाड़ी का रुख
ایک سنسان جنگل کی طرف موڑ دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ شہر کا نہیں ہے، صبا چیخ اٹھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ لاک تھا۔ شور مت کرو، تمہارا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ ڈرائیور نے کہا لگایا اور گاڑی ایک ویران جگہ پر روک دی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، تم کون ہو؟ صبا روتے ہوئے چلائی جب ڈرائیور نے گاڑی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹا۔ میں وہی ہوں جس سے بچنے کے لیے تم بھاگ رہی تھی۔ تمہاری چچی نے تمہیں ہمارے حوالے کر کے اچھا سودا کیا ہے۔ اس آدمی نے نقاب ہٹایا تو صبا اسے پہچان نہ سکی، لیکن اس کی شکل سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ نہیں، چچی ایسا نہیں کر سکتی، وہ میری ماں جیسی ہیں۔ صبا نے انکار میں سر ہلایا۔ ماں جیسی چچی نے ہی تو تمہاری قیمت لگائی ہے، اب دعا کر لو اگر یاد ہے۔ وہ آدمی تیز دھار آلہ نکال کر اس کی طرف بڑھا تو صبا نے آنکھیں بند کر لی اور موت کا انتظار کرنے لگی۔ علی بچائیں مجھے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی پکار کے ساتھ ہی ایک زوردار آواز آئی اور وہ آدمی چیخ مار کر گر پڑا۔ خبردار اگر کسی نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ اندھیرے میں ایک مانوس اور گرجدار آواز گونجی۔ صبا نے آنکھیں کھولی تو سامنے علی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا اور آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو خاموشی سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ علی نے صبا کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ صبا ابھی تک سکتے میں تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، کیونکہ چند لمحے پہلے موت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ علی نے گاڑی کو ہوا کے دوش پر ڈال دیا اور اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ صبا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ علی اس پر غصہ ہے یا ان حالات پر جو پیش آئے تھے۔ وہ لوگ کون تھے علی؟ صبا نے ہمت کر کے پوچھا، حالانکہ اس کی آواز خشک ہو رہی تھی۔ تمہاری پیاری چچی کے بھیجے ہوئے جلاد تھے، جو تمہارے بے جان جسم کے بدلے مجھ سے منہ مانگی قیمت وصول کرنے والے تھے، علی نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے ہوئے جواب دیا تو صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو اس نے ماں کا درجہ دیا، اس نے چند ٹکوں کی خاطر اس کا سودا کر دیا۔ اب رونا بند کرو اور گھر پہنچ کر تماشا مت بنانا۔ میں نہیں چاہتا کہ ملازموں کو ہمارے مسائل کا پتہ چلے۔ علی نے اسے شیشے میں گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ جب گاڑی حویلی کے گیٹ میں داخل ہوئی، صبا نے جلدی سے آنسو پوچھے اور اپنی چادر درست کی، لیکن اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ گیٹ پر موجود چوکی دار نے حیرت سے گاڑی کو دیکھا، کیونکہ علی تو شہر سے باہر جا چکا تھا، لیکن کسی نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ ارے صبا، تو واپس آ گئی، اتنی جلدی کیسے؟ چچی جو لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، صبا کو علی کے ساتھ زندہ سلامت اندر آتے دیکھ کر پتھر کی ہو گئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی اتنی جلدی واپس آ جائے گا، اور وہ بھی صبا کے ساتھ۔ ان کا رنگ فک ہو گیا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ علی کی واپسی کا مطلب ان کی تباہی ہے۔ آپ کی امیدوں پر پانی پھیرنے کے لیے مجھے آنا ہی پڑا چچی جان، علی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور صبا کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ چچی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہی ہوں، لیکن علی نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ علی کی آنکھوں میں وہ سرد مہری تھی جس سے بڑے بڑے دشمن کام جاتے تھے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ میں تو خود پریشان تھی کہ صبا بن بتائے کہاں چلی گئی۔ چچی نے معصوم بننے کی ناکام کوشش کی، لیکن ان کی لرزتی ہوئی آواز ان کی چوری کی گواہی دے رہی تھی۔ صبا نے نفرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اسے اس عورت کی شکل دیکھنے سے بھی گھن آ رہی تھی۔ صبا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر پوچھے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ناٹک بند کرے بیگم صاحبہ، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔
علی نے اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر میز پر پٹکا، جس میں چچی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی جب وہ اغوا کاروں سے سودا کر رہی تھی۔ یہ ریکارڈنگ سن کر چچی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ دھڑام سے صوفے پر گر گئی۔ اسی وقت پولیس کے بھاری بوٹوں کی آواز گونجی اور 2 سپاہی اندر داخل ہوئے۔ لے جاؤ انہیں، مجھے اس عورت کا سایہ بھی اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ علی نے پولیس والوں کو اشارہ کیا تو چچی نے علی کے پیر پکڑ لیے اور معافیاں مانگنے لگی، لیکن علی نے حقارت سے اپنا پیر چھڑا لیا۔ پولیس چچی کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی اور حویلی میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا، جیسے برسوں کی گندگی صاف ہو گئی ہو۔ صبا نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں خطرے میں ہوں اور چچی یہ سب کر رہی ہیں؟ جب سب چلے گئے تو صبا نے دبی آواز سے پوچھا۔ وہ اب بھی صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ علی نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے صبا کے چہرے پر ابھی بھی خوف کے سائے نظر آ رہے تھے۔ علی نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میری بیوی میری ذمہ داری ہے صبا، اور میں اپنی ذمہ داری سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ علی نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو صبا کو ایک انچاہا تحفظ محسوس ہوا۔ اس نے پہلی بار علی کو غور سے دیکھا۔ وہ شخص جسے وہ درندہ سمجھتی تھی آج اس کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا۔ کیا اب بھی میں نام کا شوہر ہوں؟ علی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو صبا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ کے بازو سے سرخ مایہ بہہ رہا ہے، لائیے میں پٹی کر دیتی ہوں، صبا نے فکر مندی سے کہا اور دوائی کا ڈبہ اٹھا کر علی کے قریب آ گئی، جو ابھی تک گہری سوچ میں گم تھا۔ علی نے چونک کر اپنے زخمی بازو کو دیکھا جہاں ہتھیار کا وار چھو کر گزرا تھا، اور پھر صبا کے چہرے پر موجود پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے اپنا بازو اس کے حوالے کر دیا۔ صبا نرم ہاتھوں سے زخم صاف کر رہی تھی اور علی کی نظریں اس کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھی، جہاں اب خوف کی جگہ ہمدردی نے لے لی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی صرف ڈرپوک نہیں بلکہ خیال رکھنے والی بھی ہے۔ دشمن ابھی ختم نہیں ہوئے صبا، چچی تو صرف ایک مہرہ تھی، اصل کھلاڑی ابھی پردے کے پیچھے ہے، علی نے سنجیدگی سے کہا جب صبا نے پٹی باندھ کر سکون کا سانس لیا۔ صبا کا ہاتھ رک گیا اور اس نے سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ چچی کے جانے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے اسے بتایا کہ اس کے والد کے مجرم ابھی بھی آزاد ہیں اور وہ لوگ جلد ہی دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا، اور اب وہ اس حویلی میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ علی صاحب، کھیل تو اب شروع ہوا ہے، اپنی بیوی کو کب تک بچا پاؤ گے؟ اچانک میز پر رکھا ٹیلی فون بجا۔ جب علی نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک بھاری اور انجانی آواز گونجی۔ علی کے جبڑے بھنچ گئے اور اس نے غصے سے ریسیور کو ہاتھ میں جکڑ لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو چچی کو ہدایت دے رہے تھے۔ علی نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک صبا کی ڈھال بنا رہے گا، اور فون پٹک کر رکھ دیا۔ کمرے کی فضا میں پھر سے تناؤ بڑھ گیا۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا، یہ گھر اب محفوظ نہیں رہا۔ علی نے فوراً فیصلہ سنایا اور الماری سے اپنا ہتھیار نکال کر کمر بند میں لگا لیا۔ صبا نے گھبرا کر پوچھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور اتنی رات گئے سفر کرنا کیا ٹھیک ہوگا؟ لیکن علی کے چہرے پر موجود سنجیدگی دیکھ کر وہ خاموش رہی۔ علی نے جلدی سے کچھ ضروری کاغذات اور سامان اٹھایا اور صبا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ اس کے قدموں میں ایسی تیزی تھی کہ صبا کو اس کے ساتھ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ ڈرنا مت، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے علی نے صبا کے ٹھنڈے ہاتھوں کو تھپ تھپایا اور گاڑی کو پوری رفتار سے دوڑا دیا۔ رات کا سناٹا اور سڑک کی ویرانی
صبا کے دل میں نئی وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ علی کی نظریں مسلسل سامنے سڑک اور آئینے پر تھیں۔ اسے اندازہ تھا کہ دشمن ان کی طاق میں بیٹھے ہیں اور کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ وہ شہر سے دور اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ نیچے جھکو صبا، اچانک علی نے چیخ کر کہا اور گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا دے کر دائیں طرف موڑا۔ اسی لمحے ایک دھاتی ٹکڑا گاڑی کے شیشے کو توڑتا ہوا نکل گیا اور صبا کی چیخ نکل گئی۔ علی نے ایک ہاتھ سے گاڑی سنبھالی اور دوسرے ہاتھ سے ہتھیار نکال کر باہر جوابی وار کیا۔ ان کے پیچھے دو کالی گاڑیاں لگی ہوئی تھیں جن سے مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ صبا نے خوف سے کانپتے ہوئے خود کو سیٹ کے نیچے چھپا لیا اور دعا مانگنے لگی کہ کسی طرح وہ لوگ بچ جائیں، لیکن باہر موت کا رقص جاری تھا اور علی اکیلا دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ سامنے دیکھیں علی، وہ ٹرک آ رہا ہے۔ صبا کی چیخ نکل گئی جب اس نے سامنے سے آتے ہوئے تیز رفتار ٹرک کو دیکھا اور ان کی گاڑی سیدھی اس سے ٹکرانے والی تھی۔ علی نے دانت پیستے ہوئے اسٹیئرنگ کو پوری قوت سے دائیں جانب موڑا اور گاڑی سڑک سے اتر کر کچی زمین پر ہچکولے کھانے لگی، جبکہ پیچھے آنے والے دشمنوں کی گاڑی سنبھل نہ سکی اور سیدھی ٹرک سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ صبا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، کیونکہ دھماکے کی آواز بہت ہولناک تھی۔ علی نے گاڑی کی رفتار کم نہیں کی بلکہ اسے کچے راستے پر دوڑاتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے اور مزید لوگ ان کے پیچھے آ سکتے ہیں۔ کیا وہ مر گئے علی؟ کچھ دیر بعد جب گاڑی کی رفتار معمول پر آئی تو صبا نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں اب صرف آگ کے شعلے اور دھواں نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں صبا، اور جو بھی تمہاری طرف بری نظر سے دیکھے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ علی نے سخت لہجے میں جواب دیا اور جیب سے رومال نکال کر اپنے ماتھے سے پسینہ پہنچا۔ صبا نے دیکھا کہ علی کے ہاتھ پر زخم کا نشان تھا جو شاید شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے لگا تھا، لیکن علی کو اپنی چوٹ کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو جنگل کی طرف جاتا ہے۔ صبا نے کھڑکی سے باہر گھپ اندھیرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم شہر سے دور میرے ایک پرانے فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں، کیونکہ شہر میں تمہارا رہنا اب خطرے سے خالی نہیں۔ علی نے مختصر جواب دیا اور گاڑی کے ہیڈ لائٹس بند کر دی تاکہ کوئی انہیں دور سے نہ دیکھ سکے۔ اب وہ صرف چاند کی روشنی میں گاڑی چلا رہا تھا، جو صبا کے لیے مزید خوف کا باعث بن رہا تھا۔ اتر جاؤ صبا، ہم پہنچ گئے ہیں، علی نے ایک ویران اور قدیم عمارت کے سامنے گاڑی روک کر کہا، جو درختوں کے درمیان چھپی ہوئی تھی اور دکھنے میں کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی علی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ صبا نے گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس ویران جگہ پر الوؤں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ علی نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور صبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ اس کے لمس میں سختی کی بجائے ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس تھا جس نے صبا کو خاموش کر دبا دیا۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا، بے فکر رہو اور اندر جا کر آرام کرو۔ علی نے جیب سے چابی نکال کر لکڑی کا بھاری دروازہ کھولا جس کے قبضے زنگ آلود ہونے کی وجہ سے چرچراہٹ کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ صبا ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی تو وہاں ہر طرف گرد و غبار اور جالا تھا، جیسے برسوں سے کوئی یہاں نہ آیا ہو۔ علی نے دیا سلائی جلا کر ایک موم بتی روشن کی تو کمرے میں مدھم سی روشنی پھیل گئی اور صبا کو دیوار پر لگی ایک بڑی سی تصویر نظر آئی۔ یہ تصویر تو میرے بابا کی ہے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ صبا حیرت سے تصویر کے قریب گئی اور اس پر جمی مٹی صاف کرنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی کے خفیہ ٹھکانے پر اس کے والد کی تصویر موجود ہے۔
تمہارے بابا اور میں بہت پرانے ساتھی تھے۔ صبا اور یہ جگہ انہی کی نشانی ہے۔ علی نے انکشاف کیا اور صبا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں بھی تصویر پر جمی تھیں۔ صبا کو لگا جیسے اسے علی کے بارے میں ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے، اور وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی۔ تو کیا آپ میرے بابا کو پہلے سے جانتے تھے؟ صبا نے پلٹ کر علی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ بہت اچھی طرح جانتا تھا، اور انہی کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کی تھی تاکہ تمہاری حفاظت کر سکوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد تمہاری جان کو خطرہ ہوگا۔ علی نے پہلی بار نرمی سے بات کی اور صبا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اب تک علی کو اپنا دشمن سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ تو اس کا محافظ تھا جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اسے بچا رہا تھا۔ لیکن وہ لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں علی؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، صبا نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی جان کے پیچھے کون پڑا ہے، کیونکہ تمہارے بابا کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو ان لوگوں کے خاتمے کا پروانہ ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ چیز اب تمہارے پاس ہے۔ علی نے سنجیدگی سے بتایا اور کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا، جیسے کسی آہٹ کا منتظر ہو۔ صبا سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب بن گئی ہے۔ وہ چیز کوئی عام چیز نہیں ہے صبا، بلکہ ایک خاص چابی ہے جو تمہارے بابا نے مرنے سے پہلے کہیں چھپا دی تھی، اور دشمنوں کو لگتا ہے کہ وہ تمہیں دے کر گئے ہیں۔ علی نے دیوار پر لگی تصویر کے پیچھے ڈٹولتے ہوئے بتایا، اور پھر مایوسی سے خالی ہاتھ واپس کھینچ لیا، کیونکہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ صبا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس کے بابا نے اسے کبھی کوئی ایسی چیز دی ہو۔ لیکن علی کا یقین بتا رہا تھا کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ میں نے کبھی کوئی چابی نہیں دیکھی علی، اور نہ ہی بابا نے آخری وقت میں مجھے کچھ دیا تھا، صبا نے یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اچانک اس کا ہاتھ اپنے گلے میں موجود لاکٹ پر چلا گیا، جو اسے بابا نے سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا۔ علی کی نظریں فوراً اس کے ہاتھ پر گئیں، اور وہ تیزی سے آگے بڑھا، کیونکہ اس کی چھٹی حس اسے کچھ بتا رہی تھی، اور اس نے بنا کچھ کہے صبا کے گلے سے وہ زنجیر اتار لی۔ یہی ہے وہ، مجھے یقین تھا کہ انور صاحب اتنے کچے کھلاڑی نہیں ہو سکتے۔ علی نے لاکٹ کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی چابی برآمد ہوئی، جسے دیکھ کر صبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ علی نے وہ چابی روشنی میں کر کے دیکھی، اور پھر تیزی سے کمرے کے فرش پر بچھے ہوئے قالین کو ہٹانے لگا، جہاں لکڑی کے تختوں کے درمیان ایک خفیہ دروازہ بنا ہوا تھا جسے صرف وہی جانتا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ صبا، اور کوئی آواز مت نکالنا۔ علی نے چابی کو زمین میں بنے ایک باریک سوراخ میں ڈال کر گھمایا تو فرش کے نیچے سے کھٹکا ہوا اور ایک راستہ کھل گیا۔ صبا ڈرتے ڈرتے پیچھے ہوئی، کیونکہ اس اندھیری سرنگ سے عجیب سی بو آ رہی تھی، لیکن علی نے بنا کسی خوف کے ہاتھ والی بتی جلائی اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں وہ ثبوت موجود ہیں جو ان کی جان بچا بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے علی؟ اور یہاں اتنے حفاظتی آلات کیوں رکھے ہیں؟ صبا بھی اس کے پیچھے نیچے اتر آئی، اور وہاں موجود جدید سامان اور کاغذات کے انبار دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ وہ تیاری ہے جو تمہارے باپ نے اس دن کے لیے کر رکھی تھی صبا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن جنگ چھڑنے والی ہے۔ علی نے ایک دستاویز اٹھا کر دیکھی اور اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ وہ محفوظ تھی، لیکن ابھی وہ کچھ مزید دیکھ ہی رہا تھا کہ اوپر سے دروازہ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ لگتا ہے مہمان آ گئے ہیں اور انہیں ہمارے استقبال کی جلدی ہے۔ علی نے فوراً بتی بجھائی اور صبا کو دیوار کے ساتھ لگا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اوپر بھاری قدموں کی آوازیں گونج رہی تھی۔
صبا کا سانس حلق میں اٹک گیا، کیونکہ وہ لوگ اتنی دور ویرانے میں بھی ان تک پہنچ گئے تھے اور اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے مقابلہ کرنے کے۔ باہر نکلو علی، ہم جانتے ہیں تم یہی ہو اور لڑکی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اوپر سے گرجدار آواز آئی جو یقیناً ان کے سردار کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی فضا میں تڑتڑاہٹ شروع ہو گئی جس سے لکڑی کا فرش ٹوٹنے لگا۔ علی نے وہیں سے ایک بھاری ہتھیار اٹھایا اور صبا کے کان میں کہا، گھبرانا مت، آج یہ کھیل ختم ہو کر رہے گا، چاہے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ یہ لو، یہ آلہ پکڑو، اور اگر کوئی تمہارے قریب آئے تو وار کرنے میں دیر مت کرنا۔ علی نے دیوار سے لٹکا ایک چھوٹا ہتھیار صبا کی طرف اچھالا اور خود سیڑھیوں کی طرف پوزیشن سنبھال لی جہاں سے دشمنوں کے نیچے اترنے کا خطرہ تھا۔ صبا نے کانپتے ہاتھوں سے ٹھنڈا لوہا تھاما ہی تھا کہ اوپر سے ایک دھماکہ ہوا اور تہہ خانے کا دروازہ ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ دھوئیں کے بادلوں میں اسے علی کا چہرہ دھندلا دکھائی دیا جو مسلسل اوپر جوابی کارروائی کر رہا تھا تاکہ دشمنوں کو نیچے آنے سے روک رکھے۔ میری ٹانگوں پر وار مت کرنا علی، ورنہ تمہاری بیوی کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ دھوئیں کے درمیان سے ایک کرخت ہنسی ابھری اور ایک بھاری بھرکم شخص نیچے کودا جس کے ہاتھ میں بڑا ہتھیار تھا۔ علی نے صبا کو اپنے پیچھے چھپایا اور ایک ہی لمحے میں اس شخص کے بازو پر چوٹ پہنچائی، لیکن وہ شاید حفاظتی جیکٹ پہنے ہوئے تھا اس لیے اسے کچھ خاص اثر نہیں ہوا اور وہ لڑکھڑا کر دوبارہ سنبھل گیا۔ صبا، سرنگ کا راستہ کھولو، جلدی کرو، میں اسے روکتا ہوں۔ علی نے پیچھے مڑ کر چیخا اور خود اس دیو ہیکل دشمن سے گتھم گتھا ہو گیا کیونکہ اس کے ہتھیار کا بارود ختم ہو چکا تھا۔ صبا نے روتے ہوئے دیوار میں لگے لیور کو کھینچا تو پتھر کی سل سرک گئی اور ایک اندھیرا راستہ نمودار ہوا، لیکن وہ علی کو اس مصیبت میں اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حالانکہ علی دشمن کے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں بری طرح پھنس، چھوڑ دو اسے ورنہ میں ہتھیار چلا دوں گی۔ صبا نے اپنا آلہ اٹھایا اور لرزتی ہوئی آواز میں وارننگ دی۔ اس کا نشانہ سیدھا دشمن کے سر پر تھا۔ اس شخص نے چونک کر صبا کی طرف دیکھا اور یہی اس کی غلطی تھی۔ علی نے موقع غنیمت جانا اور جیب سے تیز دھار چیز نکال کر اس کی ٹانگ میں پیوست کر دی جس سے وہ چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ شاباش میری شیرنی، اب بھاگو یہاں سے۔ علی نے اٹھتے ہی صبا کا ہاتھ تھاما اور اسے سرنگ کے اندر دھکیل دیا۔ وہ دونوں تیزی سے اس تنگ اور تاریک راستے پر بھاگنے لگے جبکہ پیچھے سے مزید لوگوں کے نیچے اترنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ علی کا سانس پھول رہا تھا اور اس کے کپڑے سرخ مایا اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے، لیکن اس کی گرفت صبا کے ہاتھ پر ڈھیلی نہیں پڑی۔ بس تھوڑی ہمت اور رکھو صبا، یہ راستہ دریا کے کنارے نکلتا ہے جہاں ہماری کشتی تیار کھڑی ہے۔ علی نے راستے کی گھٹن اور اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر صبا کی ہمت بندھائی اور ٹارچ کی روشنی میں راستہ دکھاتا رہا جو اب اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ دیکھو، وہ جا رہے ہیں، پکڑو ان کو۔ جیسے ہی وہ دونوں سرنگ سے باہر جھاڑیوں میں نکلے، دریا کے کنارے کھڑے پہرے داروں کی نظر ان پر پڑ گئی اور انہوں نے شور مچا دیا۔ علی نے صبا کو کشتی میں بٹھایا اور رسی کھول کر کشتی کو پانی کے بہاؤ میں دھکیل دیا۔ دھاتی ٹکڑے پانی میں چھپاک چھپاک کر کے گر رہے تھے، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کا نشانہ خطا جا رہا تھا۔ اب ہم محفوظ ہیں صبا، تم لیٹ جاؤ۔ علی نے کشتی کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے لہروں کی مخالف سمت میں موڑ دیا۔ وہ دشمنوں کی پہنچ سے دور نکل آئے تھے۔ صبا نے ایک نظر علی کی طرف دیکھا جو اب بھی کسی چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑا کشتی چلا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ موت کی منہ سے زندہ بچ نکلے ہیں۔ علی، آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خدا کے لیے جاگتے رہیں۔ صبا نے گھبرا کر علی کا شانہ ہلایا
جو کشتی کے فرش پر نڈھال ہو کر گر گیا تھا۔ تم فکر مت کرو صبا، بس کنارے پر کشتی روک دو، وہاں میرا ایک پرانا جاننے والا رہتا ہے۔ علی نے بمشکل آنکھیں کھول کر سامنے نظر آنے والی مدھم روشنی کی طرف اشارہ کیا، جو دریا کے کنارے بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ صبا نے پوری قوت سے پتوار سنبھالا اور کشتی کا رخ کنارے کی طرف موڑ دیا۔ کوئی ہے؟ مہربانی کر کے دروازہ کھولیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ صبا نے جھونپڑی کے لکڑی والے دروازے کو زور زور سے پیٹتے ہوئے دہائی دی، جبکہ علی اس کے سہارے بمشکل کھڑا تھا۔ کون ہے اتنی رات گئے شور مچانے والا؟ اندر سے ایک بوڑھا آدمی لالٹین اٹھائے باہر نکلا، لیکن علی کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک ابھری۔ چاچا شکور، یہ میں ہوں، علی۔ میرے پیچھے دشمن لگے ہیں اور مجھے پناہ چاہیے، علی نے ہانپتے ہوئے کہا تو بوڑھے نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور جلدی سے اندر لے جا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ بیٹی، تم پانی گرم کرو اور وہ صاف کپڑا لے آؤ، مجھے دھات کا ٹکڑا نکالنا ہوگا۔ چاچا شکور نے صبا کو حکم دیا اور خود ایک زنگالود صندوق سے اوزار نکالنے لگے۔ یہ لو، منہ میں دبا لو بیٹا، کیونکہ درد برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ چاچا نے ایک لکڑی کا ٹکڑا علی کے منہ میں دیا اور تیز دھار آلے کی نوک کو آگ پر گرم کر کے زخم کو ریتنا شروع کر دیا۔ علی کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس نے صبا کا ہاتھ اتنی زور سے بھینچا کہ اسے لگا انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اس نے اف تک نہ کی۔ صبا نے آنکھیں بند کر لی اور بس دعائیں مانگتی رہی۔ شکر ہے ٹکڑا ہڈی میں نہیں پھنسا تھا، نکل گیا ہے، اب آرام کرو۔ کچھ دیر بعد چاچا نے سرخ مایا سے بھرا ٹکڑا ایک پیالے میں پھینکا اور علی کے زخم پر مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے چاچا، وہ لوگ کتوں کی طرح سونگھتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ علی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے دوبارہ گر پڑا۔ ابھی تم ہل بھی نہیں سکتے علی، رات یہیں گزارنی ہوگی، صبح ہوتے ہی میں تمہیں دوسرے راستے سے شہر نکال دوں گا۔ چاچا نے اسے سختی سے روکا۔ یہ کاغذات اور چابی اپنے پاس رکھو، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ پولیس کے حوالے کر دینا صبا۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو رہے تھے، علی نے اچانک صبا کو جگایا اور اپنی جیب سے وہ قیمتی امانت نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ایسی باتیں مت کریں علی، ہم دونوں ساتھ بچیں گے، میں اکیلی کہیں نہیں جاؤں گی۔ صبا نے نفی میں سر ہلایا اور وہ چیزیں واپس اس کی مٹھی میں بند کر دی۔ علی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، لیکن صبا کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ دیکھو، دریا کے اس پار لائٹیں نظر آ رہی ہیں، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ ابھی صبح کی روشنی پھوٹی ہی تھی کہ چاچا شکور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چلائے، صبا پچھلے دروازے سے نکلو، موٹر سائیکل تیار ہے، تم چاچا کے ساتھ جاؤ، میں انہیں روکتا ہوں۔ علی نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہوئے فیصلہ سنایا، ہرگز نہیں، میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ہم ساتھ لڑیں گے۔ صبا نے وہاں پڑا ہتھیار اٹھا لیا اور علی کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ وہ جنون تھا جو علی نے اس میں منتقل کر دیا تھا۔ تمہاری ضد ہمیں مروائے گی صبا، ہٹو سامنے سے، ورنہ چوٹ تمہیں بھی لگ سکتی ہے۔ علی نے غصے سے چیختے ہوئے صبا کو دھکا دے کر سائڈ پر کیا ہی تھا کہ ایک دھاتی ٹکڑا کھڑکی توڑتا ہوا سیدھا دیوار میں جا لگا، جہاں صبا ایک لمحے پہلے کھڑی تھی۔ مجھے مرنا منظور ہے، لیکن میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، اب اٹھیں، ہمیں نکلنا ہے۔ صبا نے ہمت نہیں ہاری اور علی کا بازو اپنے کندھے پر رکھ کر اسے زبردستی اٹھایا، کیونکہ باہر شور اور دھماکوں کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور دشمن ان کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ جا بیٹا، اب وقت نہیں ہے، میں انہیں روکتا ہوں، تم لوگ پچھلے راستے سے نکلو۔ چاچا شکور نے اپنا پرانا ہتھیار تیار کرتے ہوئے کہا اور انہیں دروازے کی طرف دھکیلا جہاں موٹر سائیکل کھڑی تھی۔
لیکن چاچا وہ آپ کو مار دیں گے، ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ علی نے مزاحمت کی کوشش کی، حالانکہ وہ درد سے نڈھال ہو رہا تھا۔ میری فکر مت کرو، شیر کی طرح جیا ہوں اور شیر کی طرح ہی مروں گا۔ جاؤ اپنی امانت کی حفاظت کرو، چاچا نے سختی سے کہا اور باہر نکل کر دشمنوں پر جوابی وار شروع کر دیا تاکہ علی اور صبا کو بھاگنے کا موقع مل سکے۔ مجھے کس کر پکڑ لو اور ٹانگیں سمیٹ لو۔ علی نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور صبا کے بیٹھتے ہی اسے کچے راستے پر دوڑا دیا۔ پیچھے سے دھماکوں اور شور کی آوازیں آ رہی تھیں جو بتاتی تھیں کہ چاچا شکور اپنی آخری جنگ لڑ رہے ہیں۔ صبا نے روتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھونپڑی سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے چاچا کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ علی نے دانت پیس کر ریس بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی، لیکن اس وقت صبا کی زندگی سب سے اہم تھی۔ وہ ہمارے قریب آ گئے ہیں علی، کچھ کریں، وہ جیپ ہمارے پیچھے ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ پکی سڑک پر آئے تو صبا نے چیخ کر بتایا، کیونکہ دشمنوں کی ایک گاڑی ان کا تعاقب کر رہی تھی اور وہ فاصلہ کم کرتے جا رہے تھے۔ تم اپنا سر نیچے رکھو صبا، میں انہیں چکمہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ علی نے موٹر سائیکل کا رخ اچانک جنگل کی طرف موڑ دیا، جہاں درختوں کی وجہ سے بڑی گاڑی کا آنا مشکل تھا، لیکن راستہ اتنا خراب تھا کہ موٹر سائیکل بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں رک گئی؟ اچانک موٹر سائیکل ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی تو صبا کے اوسان ختم ہو گئے۔ شاید تیل ختم ہو گیا ہے یا انجن بیٹھ گیا ہے۔ اترو جلدی، اب ہمیں پیدل بھاگنا ہوگا۔ علی نے موٹر سائیکل کو وہیں جھاڑیوں میں گرایا اور صبا کا ہاتھ پکڑ کر گھنے درختوں کے درمیان بھاگنے لگا۔ علی آپ کا زخم پھر سے رس رہا ہے، آپ زیادہ نہیں چل سکتے۔ صبا نے دیکھا کہ علی کی پٹی سرخ مایا سے تر ہو چکی تھی اور اس کی چال میں لغزش آ رہی تھی۔ ہم یہاں چھپ جاتے ہیں، کوئی آواز مت نکالنا، علی نے سانس چڑھنے کی وجہ سے ہانپتے ہوئے کہا اور صبا کو ایک بڑے سے گڑھے میں کھینچ لیا جو سوکھے پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابھی وہ چھپے ہی تھے کہ دشمنوں کی بھاری بوٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی جو ٹارچ کی روشنی میں انہیں تلاش کر رہے تھے۔ صبا نے خوف سے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے دبا لیا اور علی نے اپنا ہتھیار نکال کر سیدھا کر لیا جو تقریباً خالی تھا۔ وہ ادھر ہی گئے ہوں گے، موٹر سائیکل یہیں پڑی ہے، ڈھونڈو انہیں، آج وہ بچ کر نہیں جانے چاہیے۔ دشمنوں میں سے کسی کی آواز گونجی اور ٹارچ کی روشنی ان کے سروں کے اوپر سے گزری۔ علی نے صبا کی طرف دیکھا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ موت ان سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ناچ رہی تھی، اور اگر ان میں سے کسی نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ مارے جائیں گے۔ وہ دیکھو، وہ وہاں چھپے ہیں، پکڑو ان کو۔ دشمنوں میں سے ایک شخص نے جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ ماری تو علی نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے اپنا آخری وار کیا جو سیدھا اس کے سینے میں لگا۔ بھاگو صبا، پولیس وین کی آواز آ رہی ہے، شاید نصیر مدد لے کر پہنچ گیا ہے۔ علی نے صبا کو دھکا دیا اور خود خالی ہتھیار پھینک کر سامنے آنے والے دشمنوں کے سردار کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا تاکہ صبا کو محفوظ رکھ سکے۔ کہاں تک بھاگو گے علی؟ آج تمہارا کھیل ختم ہے اور وہ ثبوت اب مجھے مل کر رہیں گے۔ دشمنوں کا سردار ایک بڑا آلہ لیے علی کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا لگایا، میرے بے جان وجود پر سے گزر کر ہی تم میری بیوی یا ان ثبوتوں تک پہنچ سکو گے، کیونکہ علی نے ہار ماننا سیکھا ہی نہیں ہے۔ علی نے نڈھال ہونے کے باوجود اسے للکارا، حالانکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور وہ گرنے کے قریب تھا۔ تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سردار نے ہتھیار سیدھا کیا اور وار کرنے ہی والا تھا کہ اچانک جنگل پولیس کے سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا، ہتھیار پھینک دو، تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔
पुलिस के अफसर ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया तो सरदार के होश उड़ गए। नसीर वाकई वक्त पर भारी नफरी लेकर पहुंच चुका था और अब दुश्मनों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सरदार ने पागलपन में हथियार अली की तरफ किया, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता, पुलिस की तरफ से एक धमाका हुआ और वो वहीं ढेर हो गया। सबा अली के पास भागी, जो अब जमीन पर गिर चुका था और उसकी आंखें बंद हो रही थी। अली उठे, देखें हम बच गए हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। सबा ने रोते हुए उसका सर अपनी गोद में रख लिया। उनका खून बहुत बह चुका है, इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। पुलिस के साथ आए इमदादी कारकुनों ने अली को स्ट्रेचर पर डाला और सबा भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते सबा अली का हाथ थामे दुआएं मांगती रही। उसे आज एहसास हुआ कि ये शख्स जिसे वो अपना दुश्मन समझती थी, दरअसल उसका मुहाफिज है, जिसने अपनी जान पर खेलकर उसकी हिफाजत की। होश आ गया है उन्हें, आप अब उनसे मिल सकती हैं। कई घंटों बाद डॉक्टर ने बाहर आकर सबा को खुशखबरी सुनाई तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और भागती हुई कमरे में गई। अली बिस्तर पर लेटा था और उसके चेहरे पर कमजोरी थी, लेकिन सबा को देखते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगा था कि मैं आज बेवा हो जाऊंगी, सबा ने उसके हाथ पर आंसू गिराते हुए कहा। मैंने वादा किया था सबा कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और मैं अपना वादा निभाना जानता हूं, अली ने कमजोर आवाज में कहा और उसके आंसू पहुंचे। अब सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं और वो सबूत पुलिस के पास है। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। सबा ने इस बात में सर हिलाया और अली के माथे पर बोसा दिया। सबा जरा इधर देखो, क्या अब भी तुम्हें मुझसे डर लगता है? अली ने अचानक सबा का हाथ थाम कर उसे रोका, जो उसके सरहाने खड़ी उसका तकिया दुरुस्त कर रही थी। सबा ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया और उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। डर तो अब साए से भी नहीं लगता, क्योंकि मेरा मुहाफिज मेरे साथ है। लेकिन एक शिकायत है आपसे, सबा ने शोखी से कहा तो अली ने सवालिया नजरों से उसे देखा। कैसी शिकायत? अली ने पूछा। यही कि आप बहुत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक कि जबरदस्ती मेरे दिल पर कब्जा कर लिया। सबा के जुमले पर अली के कमजोर चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। तो फिर सुन लो सबा बेगम, ये कब्जा अब पूरी जिंदगी रहेगा। और हाँ, वो नाम का शोहर वाली बात याद है ना? अली ने शरारत से उसे वो पुराना ताना याद दिलाया तो सबा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। भूल जाएं उसे, अब आप नाम के नहीं बल्कि मेरे दिल के मालिक हैं, सबा ने धीरे से कहा और नजरें झुका ली। अली ने उसके हाथ को अकीदत से बोसा देते हुए अपनी आंखों से लगा लिया। और ये मुहाफिज वादा करता है कि अब तुम्हारी इन आंखों में कभी खौफ नहीं आने देगा, यहाँ सिर्फ मोहब्बत रहेगी। इस वादे के साथ ही खिड़की से आने वाली सुबह की ताज़ा रोशनी ने उनके चेहरों को रोशन कर दिया, जैसे कुदरत भी इस नई और खूबसूरत शुरुआत पर गवाह बन रही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।